آپ کو نگراں حکومت کی کارکردگی کیسی دکھائی دے رہی ہے اب تک کی جیسی ہے؟ دیکھیں شمائلہ، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ ہم نگران حکومت سے توقعات لگا کے بیٹھ گئے ہیں، اور ہم نے تقریباً 5 سال جو ہم پہ حکمرانی کر کے گئے تمام سیاسی جماعتیں جو اس ملک میں موجود ہیں، اور ان سیاسی جماعتوں کی کارکردگی کو ہم کہیں جی اب ہم ایک سمندر برد کر دیں اور نگران حکومت یہ ریلیف دے دے وہ دے دے۔ اگر نگران حکومت کی کارکردگی آپ نے گیج کرنی ہے تو پھر میری نظر میں تو ایک ہی شخصیت ہے جن کا ویژن ہے، جن کی مطابق یہ پالیسی چل رہی ہے، اور وہ آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جن اسحاق ڈار صاحب کو آج یہ سوچ رہی ہے کہ $250 کی قیمت ہے، اپنی دور حکومت میں کیوں نہیں کیا، جبکہ آپ نے ڈالر کی امپورٹ کو بھی الاؤ کر دیا تھا وستان صاحب کو کہہ کے؟ ریکارڈ کی بات ہے۔ آپ نے کیوں بجلی کم نہیں کی؟ آپ نے کیوں ایکسپینڈیچر کم نہیں کی؟ یہ بجلی کے اوپر آج بجلی چوروں کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت کو، تحریک انصاف کی حکومت کو کس نے روکا تھا کہ بجلی چوروں کے خلاف کارروائی نہ کرے؟ نہیں بہت وقت کس نے پی ڈی ایم اور تحریک انصاف کی حکومت کو کس نے دیکھیں؟ ہاں یہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیاسی لوگ جو ہیں، جو امتیاز صاحب فرما رہے ہیں، سیاسی لوگ کمپرومائز ہوتے ہیں، اور وہ کمپرومائز کر کر کے عوام کا بیڑا غرق کر گئے۔ تو پھر آج جو نگران سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے، جو مور دین 80% ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے، اور وہ ایک ویژن کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور ایک پالیسی جو آرمی چیف صاحب نے ڈیسائیڈ کی اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ڈالر نیچے آ گیا، بجلی چوروں کی ریکوری ہو گئی، سونے کا ریٹ نیچے آ گیا، باقی چیزیں نیچے آنا شروع ہو گئی۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ عوام جو ہے وہ سیاستدانوں کو کیوں کاندھے پہ اٹھائے؟ کیوں ان سیاستدانوں کو دوبارہ لے کے آئیں اور کہیں کہ جناب آپ الیکشن میں آئے اور آگے کام کریں؟ کوئی نہ کوئی تو جواب دے نا اس بات کا کہ آپ جو ہے یہاں پہ سیاستدانوں کے نعرے لگائیں، سیاستدانوں کی باتیں کریں، ان کے الیکشن میں جائیں، زندہ باد مرد آباد کریں، اور جب یہ حکومت میں آئیں اور حکومت میں آنے کے بعد یہ کہیں کہ ہم تو پولیٹیکل کمپرومائز کی وجہ سے چیزیں نہیں کر سکے۔ اب جب آپ پولیٹیکل کمپرومائز کی چیزیں نہیں کر سکے تو پھر آپ کو یہاں پہ لائیں صرف پروٹوکول کے لیے کہ 10 گاڑیاں آگے چلیں 10 گاڑیاں پیچھے چلیں۔ آپ ظلم دیکھیے کہ سندھ کے اندر حکومت چلی گئی، نگران سیٹ اپ آ گیا، اس کے باوجود مشیران جو ہے سیکیورٹی کے نام پہ گاڑیاں استعمال نہیں کر رہے، پروٹوکول نہیں لے رہے، عوام 2 وقت کی روٹی سے مر رہی ہے، آٹے کے ریٹ سے مر رہی ہے۔ لیکن دیکھیں نا یہ اقدامات کیوں آپ اٹھائے گئے؟ کیوں انہوں نے پہلے نہیں خود والنٹری یہ کام کیے؟ اگر یہی فارمولہ ہے کہ سیاستدان کمپرومائز ہوتے ہیں اور پولیٹیکل مجبوریوں کی وجہ سے وہ کسی بھی حال نہیں ڈالتے اور کوئی سٹیپ نہیں اٹھا سکتے، اور یہ سارے کام نگران حکومت نے کرنے کے ان کی کوئی پولیٹیکل کانسٹیچوئنسی نہیں ہے، تو یہ تمام اقدامات کر کے $250 لا کے، $100 پیٹرول نیچے لا کے، بجلی نیچے لا کے، ہر چیز لا کے، اور یہ تمام سسٹم دے دیں سیاستدانوں کو اور آئیں آگے پھر اپنے حساب سے چلائیں، اس طریقے سے اب نہیں چلے گا۔ یا تمام کے تمام کا احتساب ہونا چاہیے اور حقائق عوام کے سامنے آنے چاہیے، کون تجربے کار ہے کون نہ۔